عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ آگاہ ہے اپنی اجل سے کوئی بشر نہیں، سامان بنایا 100 سال کا پل کی خبر نہیں۔ عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئی تو کسی کے انتظار۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مست غبار ہوں۔ دوستو، انسان کی زندگی بہت ایک مختصر سی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اعمال صالحہ کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اچھے اعمال اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا کہ یہ نیک کام کرے گا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، ہمدردی کا معاملہ کرے گا، اچھی اور شریفانہ زندگی گزارے گا اور میری بھی بندگی کرے گا۔ میری عبادت جو میں بتاؤں گا وہ عبادت کو انجام دے گا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، سخاوت ہے، شہادت ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں کہ اس کے اوپر انسان عمل کرے گا اور میری بندگی کرے گا، مجھے راضی کرے گا۔ اس کی عبادت کے لیے، سلنڈر ہونے کے لیے، رب کے سامنے جھکنے کے لیے، رب کو سپر ونگ ماننے کے لیے کہ بہت بڑی کوئی طاقت ہے، کہ اللہ کو بڑی طاقت مانے گا اور اللہ ہی کی عبادت کرے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی استھان یا کسی جگہ یا کسی دربار پہ بندہ نہیں جائے گا، جس کو قرآن نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا اور تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ تو یہ تو اللہ نے کلیئر کٹ فرما دیا، راستہ بتا دیا، انسان کے اوپر واضح کر دیا۔ اپنے کہتے ہیں نا کہ یار کوئی مجھے راستہ بتا، اپنے کسی کو پوچھتے ہیں یار میں یہ فلاں گاؤں جانا چاہتا ہوں، میرے لیے ایک کلیئر کٹ شارٹ کٹ راستہ بتا، پوچھتے ہیں کسی کو راستہ، تو اللہ نے ہم کو آخرت کا راستہ بتا دیا۔ کیا اگر تم رب کی بندگی کرو گے، صرف اکیلے کی، لا الہ الا اللہ، کلمہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی سپر پاور ہے، عبادت کے لائق، جھکنے کے لائق، سلنڈر ہونے کے لائق، بھکتی کے لائق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید ہر پیغمبر نے ہم کو سکھایا، ہر نبی نے ہم کو یہ سکھایا، ہر رسول کی یہ تعلیم تھی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اس کو توحید پرستی کہتے ہیں۔ قرآن کی مین تعلیم یہ ہے، پیغمبروں کی مین تعلیم یہ ہے، نیک بندوں کی مین تعلیم یہ ہے، صحابہ کرام کی مین تعلیم یہ ہے، سلف اور خلف کی مین تعلیم یہ ہے، توحید کی تعلیم۔ توحید کہتے ہیں سوائے اللہ کے کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرنا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اسلام کا مین کانسیپٹ یہ ہے، عقیدہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو سپر پاور سمجھو۔ اب اس کے نام الگ الگ ہیں، کہیں کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی اوم کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گوڈ کہتا ہے، نام الگ الگ ہیں، چیز ایک ہے، رب کی ذات ایک ہے۔ تو دوستو ہمیں اس کے سامنے مانگنا چاہیے۔ آج بھی پیور دین ہماری زندگی میں نہیں آیا ہے۔ ہاں، یہ 15ویں صدی میں ہم گھس چکے ہیں، لیکن ہم ایسے تو 21ویں صدی میں جا رہے ہیں، لیکن 1500 سال سن ہجری چل رہی ہے، لیکن آج بھی ہمارے اندر وہ دینی باتیں مکمل طور پر نہیں پائی جاتی۔ ہم اسلام کی صحیح ٹریک کے اوپر نہیں ہیں، صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، سیدھے راستے پہ نہیں ہیں۔ وہی بدعت، وہی شرک، وہی واہیات، وہی خرافات اور وہ ساری جو گندگی تھی سماجی کی ہو، وہ ساری موجود ہے۔ پڑھے لکھے کے گھروں میں موجود ہے، مولانا کے گھروں میں موجود ہے، مفتی کے گھر میں موجود ہے، مدرسہ چلانے والے کے گھر کے اندر بھی موجود ہے۔ بدعت، شرک اور غلط رسومات کی بھرمار ہے۔ لوگ چاند اور ستاروں پہ جا رہے ہیں، فلکیات کی تحقیق کر رہے ہیں، سورج کی انالیسس کر رہے ہیں، اسکائی لیب بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا لوگوں نے، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جڑ گئے۔ دنیا کتنی وکست ہو گئی، کتنی ڈیولپ ہو گئی، کتنی ترقی کر لی،
کتنی ترقی کی منازل کو چھو لیا، لیکن ہمارے سماج کے اندر آج بھی مکمل دین نہیں آیا دوستو۔ داڑھی بھی رکھتے ہیں، امامہ بھی باندھتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر بھی دیتے ہیں، خطابات بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، وعظ بھی کرتے ہیں، انجمن بھی کرتے ہیں، خانقاہوں سے بھی جڑے ہیں، کئی رفاع عام کے کام بھی چل رہے ہیں، لیکن پیور دین آج ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ چاہے شادی دیکھ لو، چاہے ہماری معاشرتی زندگی دیکھ لو، چاہے معاشی زندگی دیکھ لو، چاہے ازدواجی زندگی دیکھ لو، بھرمار آپ پاؤ گے۔ ادھر قرآن کو دیکھو گے، ادھر احادیث کو دیکھو گے، اس کی روشنی کو دیکھ کر پھر اگر ہم اپنے سماج میں جھانک کر دیکھیں گے تو ہمارے وہی کی وہی بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ جو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، آج ہم اس کو شریعت سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے نئی چیز دین کے اندر گھڑ لی، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت ایک گمراہی ہے اور ہر گمراہی تم کو جہنم کی اور لے جائے گی۔ میں نے علمی شخصیات سے سن رکھا ہے کہ قیامت کے دن 1000 آدمیوں کے بیچ میں صرف ایک آدمی جنتی کہلائے گا۔ سوچو، غور کرو۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس قسم کی قرآن کے اندر آیت بھی ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں میں سے اکثر جہنم کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ رب سے ڈرو، اللہم اجرنی من النار، رب سے توبہ کرو، پتہ نہیں ہمارا کیا ٹھکانہ بنے گا۔ اور جہنم کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، سنو گے تو نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک چھوٹی سی موم بتی ہوتی ہے، کیا آپ 5 منٹ اس کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہو؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ خطرناک ہے، اس کا کلر بھی کالا ہے جہنم کی آگ کا، اور وہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ کل ما بدلنا جلودہم، اس طریقے قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ انسان کو جلا دے گی، ہم دوبارہ اس کے اوپر کھال پیدا کریں گے، دوبارہ چمڑی پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو، بڑی خطرناک منزلیں ہیں۔ اگر تمہارا یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر، اگر تمہارا یقین ہے اللہ کے نبی کی بات کے اوپر، اگر تمہارا یقین ہے قرآن کے اوپر، تو جہنم برحق ہے، جنت برحق ہے۔ یہ سارے مرحلے باقی پڑے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرو اور اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرو، ایک ریمیڈی، ایک اصلاح، ایک ریفارمر، ایک چینجنگ زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرو اور نیک عمل پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی تمہارے پاس آپشن ہے، اپرچونٹی ہے، وقت ہے، مہلت ہے، سمے ہے، نیک کام کر سکتے ہو۔ دوستو، مرنے کے بعد اگر تم تمنا کرو گے تو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ بس ابھی وقت ہے رب کو یاد کرنے کا۔ آئیے ہم اور آپ اپنی بچی کھچی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں کے اوپر ڈھال دیں گے اور زندگی میں سچی پکی توبہ کریں گے، اور اللہ کو توبہ پسند ہے۔